بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہ قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم سورہ البقرہ کی آیات نمبر 151 اور 152 151 اینڈ 152 انشاءاللہ آج ہم ان کا ترجمہ اور تفسیر پہ غور کریں گے اور ہم دیکھیں گے ہمارا پیارا رب ہم سے کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں یہ قرآن پاک، اس کو پڑھیں تاکہ ہمیں پتہ چلے ہمارا رب ہم سے کیا بات کر رہا ہے۔ اور یقین مانے کہ جب ہم یہ قرآن کھولتے ہیں، اگر آپ اس کو پڑھیں گے نا ترجمے کے ساتھ، جب آپ کو پتہ چلے گا کہ اس آیت میں لکھا کیا ہے، کیونکہ عربی ہماری زبان نہیں ہے تو ہم نے اس کو سمجھنا ہے کہ اس میں لکھا کیا ہے۔ آپ یقین مانے کہ جب آپ اس کو سمجھ کے پڑھیں گے نا، آپ کو ایسے لگے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے اور آپ سے بات کر رہے ہیں۔ تو ضرور آپ یہ تجربہ کیجئے اور آپ کو اتنا سکون ملے گا کہ انشاءاللہ پھر آپ بار بار پڑھیں گے۔ تو یہ جو آیات نمبر 151 اور 152 ہیں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح ہم نے تم میں ایک عظیم رسول بھیجا جو تمہاری آیات سناتا ہے، تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں وہ علم سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ یہ اللہ کی انتہائی بڑی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں ہدایت کا راستہ دکھایا۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے وہ سب سے بڑا احسان ہمیں یاد دلا رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیا۔ تو کیا احسان ہے؟ ابھی میں نے پڑھا بھی ہے اور ابھی ہم اس کو تفصیل سے بھی پڑھیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ایک انسینٹیو بھی دے رہے ہیں بہت بڑا۔ وہ کیا دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ یعنی کہ جو مجھے بھول گیا میں اسے بھول گیا، جس نے مجھے یاد کیا میں نے اسے یاد کیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بہت بڑا ہمیں ایک گفٹ دے رہے ہیں، اور وہ کیا گفٹ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو یاد کرے تو اس کے لیے کتنا آسان ہے کہ آپ بھی اللہ کو یاد کرو۔ وہ اللہ جس کے احسانات ہیں جو ہم گن ہی نہیں سکتے، جس کی نعمتیں انکاؤنٹیبل ہیں، ہم کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے۔ تو ان آیات کو پڑھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ آیت نمبر 151 اینڈ 52 جیسے ہم نے تمہارے لیے تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا اور وہ تم پر ہماری آیتیں تلاوت کرتے ہیں اور تمہیں پاک کرتے ہیں اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور تمہیں وہ باتیں سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے۔ چنانچہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اب یہاں پہ کون سی سب سے بڑا احسان ہے جو ہمارے اللہ نے، ویسے تو اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں، بہت سارے احسانات ہیں ہم پر، لیکن سب سے بڑا احسان کیا تھا کہ آپ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ ٹھیک ہے، اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں پر اپنے اس عظیم الشان احسان کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اس نے انہی میں سے یعنی کہ اور سے نہیں آئے، ہمیں میں سے انہی میں سے اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جو کیا کرتے تھے، جو ان میں اللہ تعالیٰ کی روشن آیات کی تلاوت کرتے تھے اور اخلاق کی خرابیوں، نفسوں کی نجاستوں اور جاہلیت کے کاموں سے پاک کرتے ہیں۔ یعنی کہ سخت گندگی کے میں جو ڈوبے ہوئے تھے ان سے پاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا احسان کیا۔ ظلمتوں میں سے، اندھیروں میں سے، تاریکیوں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لے آتے ہیں، انہیں کتاب یعنی کہ قرآن اور حکمت یعنی کہ سنت کی تعلیم دیتے ہیں، اور انہیں وہ باتیں بتاتے ہیں جو وہ نہیں جانتے تھے۔ اسلام سے قبل یہ لوگ بدترین جہالت میں مبتلا تھے، یعنی کہ یہ شدید جہالت میں مبتلا تھے، غلط حرکتیں کرتے تھے، اخلاقی اور پستیوں کی خرابیوں میں تھے، اخلاق کی خرابیوں میں تھے۔
چکنی چپڑی اور بیوقوفی کی باتیں کرتے تھے، لیکن آپ کی نبوت اور رسالت کی وجہ سے اولیاء کے حالات اور علماء کی صفات کے علم بردار بن گئے اور سب لوگوں سے علم میں گہرے، دلوں کے پاک باز، تکلف میں کم اور گفتار کے سچے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران میں، اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجے جو کہ کیا کرتے ہیں جو ان کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اور ان کو پاک کرتے ہیں، اور جو اس نعمت کی قدر نہ کرے اس کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا ہے، یعنی کہ آپ نے احسان بھی مانگنا ہے، اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے، اور ساتھ اللہ نے یہ بھی بتایا ہے کہ جو اس کی نعمت کی قدر نہیں کرتے ان کے بارے میں کیا فرمایا سورہ ابراہیم میں، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کے احسان کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں اتارا۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں بدلو، یہ جو لکھا ہے نا بدلو نعمت اللہ، میں اس نعمت سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ٹھیک ہے، اسی نعمت کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو حکم دیا کہ وہ اس عظیم الشان نعمت کا اعتراف کریں اور اس کے صلے میں ذکر و شکر کو اختیار کریں۔ چنانچہ فرمایا سو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا احسان مانتے رہو اور ناشکری نہ کرنا۔ اسی طرح ہے کہ جیسے میں نے تم پر احسان کیا ہے تم بھی میرا ذکر کرتے رہو۔ تو یہاں پہ فرمانے باری تعالیٰ کے بارے میں فرماتے ہیں امام حسن بصری کہ تم اس کو یاد کرو جو میں نے تم پر فرض کیا ہے، میں اسے یاد کروں گا جو میں نے اپنے اوپر فرض کیا ہے۔ اور ایک صحیح حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرا بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرے تو میں اسے اپنے آپ میں یاد کرتا ہوں، اور جو میرا جماعت میں میرا ذکر کرے میں تو اسے بہتر جماعت میں یعنی کہ فرشتوں کی جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا، بہت پیاری حدیث ہے سنیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ابن آدم اگر تو اپنے دل میں میرا ذکر کرے گا تو میں اپنے آپ میں تیرا ذکر کروں گا، اگر تو جماعت میں میرا ذکر کرے گا تو میں فرشتوں کی جماعت میں، یہ فرمایا کہ اس سے بہتر جماعت میں تیرا ذکر کروں گا، اگر تو ایک بالش میرے قریب آئے تو میں ایک ہاتھ تیرے قریب آؤں گا، اور اگر تو ایک ہاتھ میرے قریب آئے تو میں دونوں بازوؤں کے پھیلاؤ کی مقدار تیرے قریب آؤں گا، اور اگر تو چل کر میرے پاس آئے تو میں دوڑ کر تیرے پاس آؤں گا۔ یعنی وہ جو بات ہم کرتے ہیں نا ہمیشہ ہدایت کی، تو یاد رکھیں آپ صرف ہدایت مانگیں، آپ آج ہی اللہ سے دعا کریں گے اللہ مجھے ہدایت دے، مجھے سیدھے راستے پہ چلا، آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کو ہدایت ملے گی، اللہ ضرور آپ کے قریب آئے گا، آپ مانگیں تو صحیح۔ اور فرمایا پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَاشْكُرُوا وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا احسان مانتے رہو اور ناشکری نہ کرنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا شکر بجا لانے کا حکم دیا اور شکر ادا کرنے پر مزید خیر و برکت سے نوازنے کا حکم وعدہ فرمایا ہے۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب تمہارے پروردگار نے تم کو آگاہ کیا کہ اگر شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ امام احمد نے ابو رجا عطاردی سے روایت ہے کہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ ہمارے پاس تشریف لائے تو انہوں نے ریشم کا نہایت قیمتی حلہ زیب تن فرما رکھا تھا جو ہم نے اس سے پہلے یا بعد میں کبھی آپ کے پاس نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اللہ تعالیٰ نعمت سے سرفراز فرمائے تو اس بات کو بھی پسند فرماتا ہے کہ اس کی مخلوق پر اس کی نعمت کے اثر کو دیکھا جائے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو کچھ عطا فرمایا ہے تو وہ نظر بھی آنا چاہیے، ٹھیک ہے، اس نعمت کا شکر ادا کریں اور اس کا اثر بھی لوگوں کو نظر آنا چاہیے۔ تو بہت پیاری آیات تھی جو آج ہم نے پڑھی، اور ہم نے اس سے سمپل لیسن کیا لیا، ہم نے اس سے کیا سیکھا جو ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور تاکہ ہم اس کو اپنے اوپر اپلائی کریں، اپنی زندگی پر اپلائی کریں اور اپنی زندگی میں بہتری لے کے آئیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم میں ایک رسول بھیجا،
وہ کیا کرتا تھا؟ وہ تمہیں اللہ کی آیات سناتا تھا، تمہیں پاک کرتے تھے، تمہارے اور تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتے تھے، یعنی قرآن پاک۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا انسانیت کے لیے سب سے بڑی رحمت ہے۔ ہمیں اس کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے، تبھی اس کا مطلب ہوگا کہ ہم ان کا شکر ادا کریں۔ یاد رکھیں، اگر آپ نہیں پڑھ رہے قرآن، نہیں سمجھ رہے اور نہیں سنت پہ عمل کر رہے، کوشش بھی، ہم پرفیکٹ نہیں ہیں، ہم کوشش تو کر سکتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ ہم بھی ناشکری کر رہے ہیں، ہم بھی اسی کیٹیگری میں آتے ہیں جو ناشکری کر رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اہم کام لوگوں کو پاک کرنا ہے، دل کو حسد، نفرت، غرور سے صاف کرنا ہے، اعمال کو گناہوں سے بچانا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اصل کامیابی صرف ظاہری نہیں بلکہ دل اور کردار کی پاکیزگی میں ہے۔ اسی طرح علم کی اہمیت بتائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں وہ سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے۔ سبق: دین کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ قرآن و سنت کی تعلیم زندگی بدل دیتی ہے، بے شک۔ پھر ذکر الہی کی طاقت بتائی گئی ہے۔ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ کا ذکر دل کو سکون دیتا ہے، بے شک، اور جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ بھی اسے یاد کرتا ہے۔ تو کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا انعام ہے۔ وَاشْکُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرو، ایمان کی علامت ہے۔ ناشکری اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے۔ تو اب عملی زندگی کے لیے کیا پیغام ہے؟ میرے بہنوں اور بھائیوں، روزانہ کچھ وقت اللہ کے ذکر کے لیے نکالیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں، ہر نعمت پر الحمدللہ کہنا عادت بنائیں، اپنے دل کو صاف رکھنے کی کوشش کریں، اور یہ آیات ہمیں سکھاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلنا کامیابی ہے۔ ذکر اور شکر انسان کو اللہ کے قریب کرتے ہیں، علم اور پاکیزگی حقیقی کامیابی کی کنجی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان لوگوں کے جن پر اللہ تعالیٰ کا رحمت نازل ہوئی، اللہ کا رحم نازل ہوا، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پہ اللہ کا غضب نازل ہوا۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و مددگار ہو، آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں آپ سے دوبارہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔